آپ نے کیا وہ ایک فارمولا تیار کیا جس کے ذریعے آپ آئی ایم ایف کو کنونس کریں گے کہ پاکستانی عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے؟ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بس کچھ دنوں میں 2-3 دن میں آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی اور باقی چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی اور یوٹیلٹی سٹورز پہ چیزیں سستی ملا کریں گی. تو یوٹیلٹی سٹورز پہ آج ہماری کورسپونڈنٹ راشدہ شعیب گئیں. انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا، 1 منٹ کی رپورٹ ہے، دیکھ لیجئے. حکومت نے رمضان المبارک کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر جن 19 آئٹمز کی قیمتوں میں سبسڈی دی تھی، ان میں سے 14 اشیاء خوردونوش پرانی قیمتوں پر بحال کر دیں، جس سے مہنگائی میں یکدم اضافہ ہوا. دال، ماش اور مونگ میں 10 روپے اضافہ، بیسن، کوکنگ آئل اور دودھ کی قیمتوں میں 20 روپے فی کلو، چائے کی پتی پر 12 روپے اور مشروبات کی فی بوتل 51 روپے مہنگی ہو گئی. جبکہ سستا کیا گیا آٹا اور گھی اکثر سٹورز میں دستیاب ہی نہیں. 260 والا گھی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم جب بھی یوٹیلٹی سٹور آئے ہیں تو ہمیں گھی چینی کچھ بھی نہیں ملا ہے. مہنگائی نے ہمارا لک توڑ دیا. آٹا بھی مہنگا ہے، چینی تھوڑی سستی ہے، گھی بھی مہنگا ہے، مرغی مہنگی ہو گئی ہے، گوشت مہنگا ہو گیا ہے. مہنگائی بلکہ اوپر ہی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے چینی کا ریٹ جیسے اور بڑھ گیا. دوسری جانب مارکیٹ میں چینی 90 روپے کلو اور 15 روپے کلو آٹے کا بیگ مہنگا ہو کر 1110 روپے تک جا پہنچا ہے. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرہ لے کر آنے والی حکومت انہیں مہنگائی کے طوفان سے نجات دلائے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. میں نے اس لیے آپ کو رپورٹ دکھائی کہ میں نے مصدق صاحب سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مصدق صاحب، اگر یوٹیلٹی سٹورز پہ اعلان کے باوجود لوگوں کو سستی چیزیں نہیں مل رہی تو وہ جو پلان آپ نے بنایا، آئی ایم ایف کو آپ نے کنونس کرنا ہے، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ آئی تھنک یہ دونوں سوالات بڑے اہم ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دے دوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میرے بھائی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ڈیفیسٹ کے ساتھ. یعنی ہم جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو فرق ہوتا ہے اس سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ تیل تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ جو پیٹرولیم کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو سبسڈی ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو دینا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ جو لوکلی پروڈیوسڈ ہیں. غریب آدمی جو ہے، یعنی اس غریب آدمی کی جو چیزیں، جن چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر اس کو سبسڈی فراہم کی جائے، بالخصوص وہ چیزیں جو تیل کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس زیادہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اگر کسی گھر کے 7-8 افراد ہیں تو وہ آٹا زیادہ خرید لے. اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے تو اور بہت دور 40 میل دور جاتا ہے تو وہ تیل پہ استعمال کر لے یا کرائے پہ استعمال کر لے یا موٹر سائیکل پہ استعمال کر لے. جو گاڑی چلا رہا ہے وہ غریب آدمی اس ملک میں نہیں ہے. موٹر سائیکل والا بھی، حقیقت یہ ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ اب اس ملک کے اندر غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ بھی غریب بہت زیادہ نہیں، جن لوگوں کو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سبسڈی کو ڈائیورٹ کریں ان چیزوں سے جو امپورٹڈ ہیں، مثلاً تیل، اور ان چیزوں کی طرف لے کر جائیں جو غریب استعمال کرتا ہے اور ہمارے ملک میں پروڈیوس ہوتی ہیں. اس کے لیے آپشنز ہیں جو آپ اگلے ہفتے میں آپ کو پورا پروگرام بتائیں. ٹھیک ہے. دوسری جو اس کا اہم جزو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم سبسڈی جب تیل کی قیمت کی شکل میں جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ہر ایک کو. یعنی جو موٹر گاڑی نیچے کھڑی ہے، اگر کوئی 6 سلنڈرڈ ہے، 4 سلنڈرڈ ہے، کوئی بڑا سیٹ ہے، چھوٹا سیٹ ہے، درمیانہ سیٹ ہے، مڈل کلاس ہے، سب کو سبسڈی مل رہی ہے. یعنی اس وقت کوئی اگر لاہور سے چلتا ہے ٹینک فل کروا کے اپنی وہ جو ایس یو ویز آپ نے دیکھی ہیں تو اس کو بھی ہر لیٹر کے اوپر 30 روپے ہم تحفہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں تحفہ امیر لوگوں کو دیا جائے؟ دینا تو سب کو چاہیے، لیکن ہمیں غریب ملک ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ کچھ بوجھ حکومت اٹھائے، کچھ بوجھ اس ملک کے رہنے والے وہ لوگ جو موٹر گاڑیاں چلا سکتے ہیں وہ چلائیں، اور سبسڈی جو ہے وہ ایک بڑے چھوٹے سیگمنٹ کو دی جائے جو غریب ہے. تو اس سے دونوں چیزیں اچیو ہو گئی جو آئی ایم ایف چاہتی ہے. ایک یہ تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا سبسڈی دینے کے لیے غریبوں؟ وہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 آپشنز ہیں. وہ وزیر اعظم ان کے خد و خال فائنلائز ہو چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب اگلے ہفتے بتائیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ. پاسبل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا جناب. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو،
اقتصادی پالیسی جو ہے نا یہ کیا بات وہ اس طرح نہیں بنتی کہ میں نے اس چیز کو سستا کرنا ہے، اس کو مہنگا کرنا ہے. یہ اقتصادی پالیسی بنتی ہے میکرو اکنامک لیول کے اوپر. جب تک مانیٹری پالیسی کے ذریعے آپ قیمتوں کو کم نہیں کریں گے، اس کی جو کم نہیں ہوتی، اس کی جو انفلیشن ہے، اس کی جو تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے، اس کو آپ روکتے نہیں ہیں تو یہ آپ کبھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور خاص طور پر جو فیول کی پرائسز ہیں وہ تو تمام انفلیشن کو اور پیٹرول کی طرح آگ لگا دیتی ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ نے اگر یہ چیز کو روکنا ہے، آپ نے خسارے کو لازمی کم کرنا ہوگا. وہیں سے منی سپلائی بڑھتی ہے. یہ دیکھیں، یہ اکنامک سے پیچیدہ مسئلے ہیں. یہ ادھر سے ادھر کیا یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے، یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ آپ وہ کریں گے. لیکن عام عوام تک اگر آپ نے وہ اس کے فائدے پہنچانے ہیں، آپ نے تمام انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا تھرو مانیٹری پالیسی. ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ اور آپ نے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہوگا. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کا میں نے بات کی ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے. دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ہر دفعہ 1% پوائنٹ جو بڑھتا ہے، 250 ارب روپے حکومت کا چلا جاتا ہے. کن کو؟ بینکوں کو. اور بینکوں کے اگر آپ منافع دیکھیں کہ کتنے انہوں نے بنائے ہیں، اس وقت بینکاری جو ہے وہ اپنا رول بھی نہیں ادا کر رہی. جو ان کا کام تھا وہ صرف پیسے بنا رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو، جیسے ساری دنیا میں ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹس کو ایسے مشکل حالات میں 3-4% پر آپ لے آئیں تو پھر آپ کے کئی مشکلات بھی دور ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر کیسر بغالی صاحب، جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں، یہ قابل عمل ہے کہ آپ نے سن لیا انہوں نے جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص طبقہ جو ہے، غریبوں کا طبقہ پاکستان میں، صرف اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہے اور باقی لوگ جو ہیں امیر ہیں ان کو سبسڈی نہیں دینی. یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کی ایک کمپلیٹلی سینٹرلائز پلانڈ اکانومی ہے، اس میں تو کچھ حد تک مائکرو مینیجڈ ماڈل چل سکتا ہے، جس کی بات مصدق ملک صاحب کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب، معذرت کے ساتھ، آپ کا جو پلان ہے یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر زبیر نے کہا کہ انفلیشن ایک میکرو ویریبل ہے، وہ میکرو ویریبل سے ہی مینیج ہو سکتا ہے، اور وہ صرف منی سپلائی کم کر کے مینیج ہو سکتا ہے، اور وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر کے ہوگا. انٹرسٹ ریٹ کم بڑھانے سے یہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ڈیمانڈ سائڈ انفلیشن جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے کنٹرول نہیں ہوتا. ڈیمانڈ سائڈ تو ہے، لیکن بہت سارا ہمارا جو انفلیشن ہے وہ سپلائی سائڈ ہے، اور سپلائی سائڈ انفلیشن انٹرسٹ ریٹ سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو ہے وہ صرف بینکس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کوئی چوائس میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس نہیں ہے. جو 15% کا فگر ڈاکٹر زبیر نے کہا ہے، میرا خیال ہے اٹس اے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ. گورنمنٹ جو آگے بجٹ آ رہا ہے اس میں نامنل ڈکریز کرے 15% کا، تب جا کے انفلیشن پہ کنٹرول ہوگا. لیکن یہ جو طریقے ہیں کہ جی بڑی گاڑی زیادہ پیسے دے، چھوٹی گاڑی کم پیسے دے، یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیٹرول پمپ والے جو ہیں البتہ چارج کریں گے. البتہ جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس پہ 15% کٹ لگانا بہت پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، ہو سکتا ہے.